जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को दुनिया भर में जो भी दोस्त हमारा इस वक़्त प्रोग्राम लाइव है शाहिद मीर और आपको पता ही है हमेशा की तरह भाई खालिद परवेज़ मेरे साथ होते हैं एडिनबरा स्कॉटलैंड से और मैं होता हूँ स्कॉटलैंड के शहर एडमन से। जैसा कि आपको पता है और पूरी दुनिया में जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो काफ़ी परेशान हैं और हम मैसेजेस देख रहे हैं उनके सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुपों पे कि पाकिस्तान का बहुत पुराना मसला है, हर साल ये मसला उठता है और हर साल ही इसमें नौजवान जो है वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं पतंगबाज़ी की वजह से। अब ये जो लड़का आसिफ अशफाक कुछ लोग उसको कहते हैं या इसको आसिफ आशिक उसको कहते हैं, तो ये इतना दर्दनाक वाक़या है आज काफ़ी परेशानी हुई उस वजह से क्योंकि उसकी पता चला 7 ही बहनें हैं और 1 ही बेटा था उनका बेचारा जवान लड़का और अभी मेरा शादी थी उसकी बेचारे की ईद के बाद सुना है। और जहाँ मैं रहता हूँ फैसलाबाद जहाँ मेरा तल्लक है समनाबाद उसी जगह का ही वो लड़का है और मेरा ख़्याल है मेरी 1-2 दफ़ा मैं वहाँ पे मैंने देखा भी है जब उसकी तस्वीर आई तो मुझे आया और एक दोस्त है मेरा उसका भतीजा भी है। तो बड़ा दुःख होता है कि जवान लड़का सिर्फ़ आप कह लें कि अदारों की नाअहली की वजह से कि वो एक इतना-सा छोटा-सा मसला है। यानी आप ये देख लें कि जब हुकूमत या पुलिस चाहती थी, तो उन्होंने 2 साल तकरीबन पीटीआई का झंडा भी किसी को नहीं लगाने दिया अपने घर की छत पे। लेकिन ये तो सामने नज़र आता है कि गुड्डियाँ उड़ा रहे हैं या पतंगे उड़ा रहे हैं और लूट रहे हैं और केमिकल डोर अगर आप जाएँ समुंदरी रोड जहाँ पे ये हादसा हुआ डचकोर रोड पे, तो मुझे याद है कि वहाँ पे लोग खुल्लम-खुल्ला ढोल लगा रहे होते हैं। ढोल बना रहे होते हैं, उनको केमिकल लगा रहे होते हैं, ऐसा पुलिस गुज़र रही होती है, सारा कुछ। तो ये हम समझते हैं कि ये मिली-भगत के बगैर ये काम नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी मार्केट ज़ाहिर बात है कुछ चोरी-छुपे तो नहीं बिक रही, बकायदा इनकी मार्केट है, हम हर बंदे को पता है कि कहाँ पे उसकी मार्केट है और कहाँ पे वो बिक रही हैं। लेकिन इसके बावजूद कि पुलिस भी जी नाज़रीन, लगता है मीर साहब की या तो कॉल आ रही है बार-बार या कुछ और इशू है, उनका इंटरनेट का इशू है। वो भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो अभी एक बहुत बड़ा इशू आ गया है कि पतंगबाज़ी का जो है मौसम शुरू हो गया है और बदकिस्मती ये है कि पतंगबाज़ी की वजह से हमने सैकड़ों जानों उनका जो ज़िया कर चुके हैं और फिर भी हमें इस बात की समझ नहीं आ रही कि किस तरह हम इस चीज़ से हम छुटकारा हासिल करें। और बार-बार ये बात जो है ये वाक़यात जो है रूनुमा हो रहे हैं। जी मिर साहब। जी, और बड़ा मकसद ये कहने का ये है कि एक छोटा-सा काम है, इसके लिए कोई ज़रूरी तो नहीं मेरा मतलब कि पुलिस को वालिदैन को भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए कि ज़ाहिर बात है ये लड़के जो पतंगे उड़ाते हैं और छतों से गिरते हैं या उनकी डोरों की वजह से आप कह लें कि दूसरे लोग भी बेचारे खतरनाक हादसे और बेशुमार हादसे हम खुद देखते रहे जब हम भी वहाँ पे थे पाकिस्तान में, तो लोग मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं और बच्चे आ रहे हैं आगे भागे-भागे, बेचारे ये बच्चों का ध्यान जो है वो बेचारों को ऊपर होता है, नीचे से ट्रैफ़िक आ रही है, वो कहीं को लगते हैं, किसी मोटरसाइकिल को, कभी कार को, फिर वो लोग कार वाले को पकड़ के मारते हैं, मोटरसाइकिल वाले को मारते हैं, हालाँकि कसूर तो बच्चों का होता है कि वो रोड पे आके वो मुँह ऊपर उठाया होता है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ ये लॉ तो हमारे यहाँ सारे मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब ये जिस इलाके में वाक़या हुआ है, सारी मैं समझता हूँ पुलिस को मुअत्तल होना चाहिए ताकि इससे सबक हासिल करे और दूसरे जो शहरों की या इलाकों की पुलिस उसको भी सबक मिले, लेकिन सज़ा नहीं मिलती। हमारे यहाँ मसला ये है कि जो मर्ज़ी का जुर्म इसलिए पनपता है, यहाँ पे आपको पता है अगर आपने डबल पार्किंग पे पुलिस ने देख लिया, उसने चार्ज करना ही करना है। चाहे आप एमपी हैं चाहे एमएनए हैं, अगर आप बल्कि मेंबर पार्लियामेंट हुए तो आपको ज़्यादा सज़ा मिलनी है। लिहाज़ा हर बंदे को पता होता है अगर मेरी गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली डबल पार्किंग पे भी, इशारा तोड़ना तो बहुत ही बड़ा जुर्म हो गया, वो तो आप छोड़ दें कि अगर डबल येलो लाइन पे मेरी गाड़ी अभी किसी ने देख ली, बड़ा-बड़ा फन्ने-खा हैं, जो बने फिरते हैं और ये वो लेकिन वो भी गाड़ी खड़ी करने से डरते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि इसमें फिर छूट नहीं हो कोई सिफ़ारिश नहीं चलनी, कोई वो पेमेंट आपने करनी ही करनी है और 60 पाउंड आपको पे करने ही पड़ेंगे फिर, उस जान नहीं छूटनी। तो जिन मुल्कों में असल में
لا اینڈ آرڈر کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، وہاں قانون کی عمل داری ہوتی ہے، وہاں پہ پھر خود ہی لوگ ڈرتے ہیں۔ ظاہر بات اسلام نے کیوں سزائیں رکھی ہوئی ہیں، جنہیں کئی لوگ بڑی سخت سزائیں کہتے ہیں کہ اسلام نے کیوں چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹے ہیں، کیوں؟ کیا کہ اس سے دوسرے لوگ سبق سیکھیں، کیوں سزائے موت رکھی ہے؟ اب یہ لوگ جیسے یورپین لوگ یا یہ نان مسلم لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ بڑی سخت سزائیں اسلام نے رکھی ہیں، سزائے موت رکھی ہے، دیکھو یہ تو بڑا جی سا۔ تو جب ان سے اسی بندے سے پوچھا جائے کہ اگر کوئی تمہارے بھائی کو قتل کرے تو تم کیا کرو گے، وہ کہے گا میں تو اس کو جان سے مار دوں گا۔ وہی جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسلام نے سزائیں سخت رکھی ہیں، اس کا مطلب سزائیں رکھنے کا یہ ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ ہمارے ہاں کیونکہ جرم کرنے پہ سزا نہیں ملتی، لہٰذا کھلی چھٹی ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کوئی نہیں، پولیس نے اگر پکڑ بھی لیا تو کیا کرے گی پولیس، 500,000 روپیہ یا لے کے چھوڑ دے گی، یا ہم کسی اپنے ایم پی ایم این اے کا فون کروائیں گے، بندہ 1 گھنٹے بعد گھر آ جائے گا۔ تو جب تک میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سزائیں نہیں ملتی، قانون سارے ہیں، عدالتیں آزاد نہیں ہوتی، تب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اور پولیس ہماری آپ کو پتہ ہی ہے، جب وہ کام کرنا چاہیں، جب تک انہیں اوپر سے حکم نہ آئے، جب تک ان کی نوکریاں خطرے میں نہ پڑیں، تب تک وہ ٹاس سے ماس نہیں ہوتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں، وہ ہر بندہ اپنے چکر میں لگا ہوا ہے، مہنگائی نے ہر بندے کی مات ماری ہوئی ہے، چاہے وہ پولیس والے ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ عام آدمی ہو۔ عام آدمی کو آٹے کے تھیلے کے پیچھے بیچاروں کو لگا ہوا، ہر بندہ تو روٹی دو چار کی روٹیوں کے چکر میں پڑا ہوا، وہاں کیا کسی نے کسی کو سدھارنا، کسی کو کیا سمجھانا۔ پھر جب ہمارا دور ہوتا تھا، یعنی ہم جب ینگ ہوتے تھے اور ہم سنتے تھے اپنے بڑوں کی، کوئی ادب احترام بھی تھا، لیکن اب تو آپ کو پتا ہے کسی کو سمجھانا وہ بھی بڑا مشکل ہے، لڑکے وہ بدتمیزی کر دیتے ہیں، کون کسی کو سمجھائے، بزرگ جو ہے وہ ڈرتے ہیں کسی کے بچے کو سمجھاتے ہوئے کہ پتہ نہیں وہ کیا کہے گا آگے، تو کیونکہ کلچر دنیا بڑی چینج ہو گئی ہے۔ حالانکہ ابھی تو ایک اور بھی مسئلہ اس سلسلے میں جاتے جاتے پھر بھائی خالد سے بھی رائے لوں گا کہ ہمارے پارکس بہت کم ہو گئے۔ میں اب جاتا ہوں یا آپ بھی پاکستان جاتے ہیں تو جہاں ہم لوگ کھیلتے تھے ان کو انہوں نے یا تو پارک ختم ہو گئے ہیں یا ان کو خوبصورت باغات میں چینج کر دیا ہے۔ اب میں سوچتا تھا کہ جب اگر یہ باغ بن گئے ہیں تو لوگ جو کرکٹ کھیلنے والے ہیں، جو کھیلتے ہوتے تھے، وہ کہاں لڑکے کھیلیں، کیونکہ تفریح نہیں ہے نا۔ تفریح جب نہیں ہوتی جن ملکوں میں، اب جہاں پہ آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے اس کے میدان موجود ہیں، حالانکہ چھوٹا سا شہر ہے، مثلا میں جس شہر میں اربن میں رہتا ہوں، یہاں پہ کرکٹ کی گراؤنڈ ہے، یہاں پہ فٹ بال کی ہے، یہاں پہ رگبی کی ہے، یہاں پہ ہاکی کی ہے، یہ آؤٹ ڈورز ہیں۔ اگر انڈور کھیلنی ہے تو انڈور کے لیے بھی فیسلٹی موجود ہے، حالانکہ صرف 60,000 کی تقریباً یہ پاپولیشن آبادی ہے، لیکن ہر سہولت موجود ہے۔ اگر کسی نے کھیلنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، گرمیوں میں کھیلنا ہے گرمیوں، وہ آپ اوپن آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے لیے گراؤنڈ موجود ہیں۔ اگر سردیوں میں کھیلنا ہے تو انڈور کے لیے بھی، جیسے آج کل تو اب تو سیزن شروع ہونے والا ہے کرکٹ کا اور دوسرے گیموں کا، لیکن جو سردیوں میں بھی لوگ کھیلتے رہے انڈور کرکٹ، جنوری سے شروع ہوئی ہے لیکن وہ انڈور ہوتی ہے ابھی۔ تو ہمارے ہاں جب انہوں نے پار کی، جب حکومتوں کو چاہیے تھا کہ جب وہ خود حکومتیں کون ہیں، 70 سال کے بابے ہیں، ایک بڑا مسئلہ ہمارا یہ، جتنے ہمارے موسٹلی پارلیمنٹیرین آپ دیکھ لیں تو 60 سے ہی اوپر ہیں، 50 کا چھوڑیں 60 سے بھی اوپر ہے میرا خیال۔ اب ایک بندہ 60 سے اوپر، اسے کیا دلچسپی، اسے کیا پتا ہے کہ سپورٹس کتنی ضروری ہے نوجوانوں کے لیے، کہ کھیلنا کتنا ضروری ہے، تفریح کتنا ضروری ہے۔ وہ اب تو فون آ گیا اس وجہ سے ذرا لڑکے دھیانے لگے ہوئے ہیں، ورنہ فون نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے، پھر لڑائیاں جھگڑے، پھر وہی لڑکے جو ہیں وہ غلط کاریوں میں پڑتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ پولیس اور ہمارے ادارے ہوش کے ناخن لیں، اور اس کم از کم یہ پتنگ بازی تو کھلا جرم ہو رہا ہے، اس پہ جس کو پکڑیں اس کو سزا دیں، اور اس کے والدین کو میں سمجھتا ہوں بلکہ سزا دیں، تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ کیوں بھائی خالد، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی بہت شکریہ میر صاحب۔ میر صاحب صورتحال یہ ہے کہ جس طرح آپ فیصل آباد کی بھی بات کر رہے ہیں، فیصل آباد میں چونکہ میں اتفاق ہوا میرا ایک بار میرا خیال گیا ہوں یا 2 بار گیا ہوں، تو جی جی جتنی پاپولیشن ہے اس کے حساب سے اگر آپ پولیس کی نفری کی بات کریں تو وہ پوری نہیں ہے۔ اگر ایک تھانے میں مجھے پتہ ہے کہ تقریباً 30 یا 25 یا 40 اس طرح ہوتے ہیں، وہ 30-35 لوگ جو ہے اتنی بڑی پاپولیشن کو وہ کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ اور جس طرح اتنا لمبا وہ بازار ہے آپ کا، جہاں پہ ٹریفک آپ کو پتہ کتنی لمبی کیو میں لگی ہوتی ہے، کافی جو گھنٹے لگ جاتے ہیں کیو میں لگے ہوتے ہوئے بھی، اس میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا جو کردار ہے وہ تو ہے ہی، چونکہ ایک پولیٹیکلی ہمارا
ہمیشہ ہی پرابلم رہی کہ ہم سفارش کے ہم نے کوئی جائز کام بھی کروانا ہو تو ہم سفارش ڈھونڈتے ہیں. جی تو اگر کوئی پکڑتے ہیں تو پولیس ظاہر ایم پی ایم این اے جس طرح کوئی پکڑے گا، کوئی رانا سنالا کی سفارش لے لے گا، کسی اور کی لے لے گا تو ان کو چھوڑنا پڑے گا. تو وہ پولیس کی پولیٹیکلی جو ہے انوالومنٹ ہے، اس وجہ سے وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہماری بچت ہو جائے گی. جی لیکن بالکل، سب سے آپ نے جو بھائی خالد بڑا زیادہ صحیح نکتہ یہ پوائنٹ آف ویو کہ یہ ہمارے سفارش کلچر نے نا ہمارے ملک کو تباہ کر دیا. ہر جی کام میں سفارش، مثلا کسی کو سزا کا متعلق جو پکڑا جاتا ہے فوراً ایم پی اے کا فون آ جاتا ہے، ایم این اے کا فون آ جاتا ہے، ایس ایچ او کی کیا مجال ہے ہمارے ہاں کسی کو انکار کر دیں. جی بالکل. بالکل اس وجہ سے بھی بہت بربادی ہے جی سفارش بہت اصل کلچر. میں وجہ ہی یہی ہے کہ جو لوگ بھی پاکستان میں اس قسم کا جرم کرتے ہیں ان کو ٹینشن نہیں، ان کے پیچھے چونکہ پنجابی کہتے نا جی کٹا جراؤ ہیلے دا کلے دے سر تے. ان کو پتا پیچھے ہمارے کوئی نہ کوئی کسی نہ کوئی سورس، کوئی پولیس افسر ہے یا کوئی ایسا کوئی ان کے پیچھے آفیسر ہے یا کوئی جوڈیشری ہے یا کوئی پولیس پولیٹیکلی ہے پرسنالٹی ہے، وہ ان کی سفارش سے وہ چھوٹ جائیں گے. وہ ایک تو یہ بہت سارے لوگ چھوٹ جاتے ہیں، ان کے اندر وہ ڈر خوف نہیں ہے، ان کو پتا کہ ہم چھوڑ ہی جائیں گے. اور دوسری جو بات یہ ہے کہ جب اتنا بڑا معاشرہ ہو، اتنی بڑی آبادی ہو، اس میں پولیس کی جو ہے ایک تھانہ جو ہے اتنی بڑی پاپولیشن کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اس کے لیے جو زیادہ ذمہ داری ہے ایز اے شہری جو ہے، ہم سٹیزن ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کی ذمہ داری ہے بحیثیت پیرنٹس اور بحیثیت ایک اچھا شہری. ہم سب کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی پتنگ بازی کر رہا ہے ہم اس کو روکیں. اگر وہ نہیں رکتا تو خود ہم پولیس کو فون کریں، اس کو پکڑوائیں. یہ نہ دیکھیں یہ ہمارے کزن ہے یا ہمسایہ جو بھی ہے. اگر یہ دیکھیں جب اتنے بڑے جب واقعات ہوتے ہیں وقتی طور پہ تو ہم کہتے ہیں کہ جی اچھا ہو گیا یہ، مگر اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. آپ کو بھی کچھ پہلے کا واقعہ میں آپ کو یاد کراتا ہوں کہ لاہور میں کوئی بچہ گاڑی چلا رہا تھا، اس کی ایکسیڈنٹ سے ایک پوری فیملی کے کتنے 5-6 لوگ جو ہے، پوری فیملی جو ہے وہ ان کی بیچارے مر گئے، اور بچے کا بعد میں اس کی ضمانت بھی ہو گئی. اور دیکھیں یہ اتنی بڑی جو ہے غلطی ہے، جو گھر سے جو بچہ ہے انڈر ایج ہے جس کا لائسنس نہیں بنا ہے، تو پیرنٹس کی اجازت کے بغیر یا پیرنٹس کی غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے بچہ گاڑی لے کے گیا، 5-6 جانوں کا نقصان ہوا، ضیاع ہوا، تو اس کا کیا؟ اب دیکھیں یہ ہر بھائی خالد آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے بڑا اہم پوائنٹ کیا کہ پیرنٹ کی ذمہ داری یہ معاشرے سے. آپ کو پتا ہے لندن میں جو رائٹس ہوئے زیادہ، وہ ایک افریقن لڑکا فوت ہو گیا تھا پولیس کی وجہ سے، تو وہاں رائٹ شروع ہو گئے تھے، توڑ پھوڑ جو ہے وہ دکانیں لوٹنی شروع کر دی. وہ لوٹ لی انہوں نے 2-4-6 گھنٹے، خوب ادھم مچایا، ساری کا موب تھا، پولیس اتنی نہیں تھی، لوگ باہر نکل آئے. اس میں وہ افریقن لوگ بھی تھے، اس میں اوورسیز مختلف ملکوں کے لوگ تھے، مقامی لوگ بھی تھے، ایون جو انگلش لوگ تھے وہ بھی. لوٹ مار جب لوٹ مار شروع ہوتی ہے تو آپ کو پتا جتنے بھی کرمنل لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی مائنڈ کے ہوتے ہیں نا، اس میں گورے کیا تو جی جی کالے کیا، سارا نے لوٹا. بہرحال بعد میں انہوں نے کیمروں کی مدد سے، آپ کو پتا ہے پھر والدین نے خود فون کر کے، کیونکہ جب ان کی تصویریں آپ کو پتا ہے ٹی وی پہ چلیں، میڈیا میں آئیں کہ یہ لوگوں نے دکانوں کو لوٹا ہے، شاپنگ سینٹروں کو لوٹا ہے، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے تو چاہ رہے تھے. جی جی والدہ نے آپ کو پتا ہے فون کر کے پولیس کو بتایا کہ یہ میرا بیٹا، ماؤں نے فون کر کے بتایا کہ میرا بیٹا بھی چوری کر رہا ہے. یہ جی دیکھیں یہ سوسائٹی تبھی ترقی کرتی، تب بنتی ہے. ہمارے یہاں تو یہ کلچر ہی نہیں ہے. خدا نہ کہا تھا جی میرا بھائی کسی کو قتل بھی کر لے، میں نے تو اس کو بچانا ہی بچانا ہے. یہ تو ہے ہی جی نہیں کہ میں اسے کہوں یار تو ایک ہی کام کیتا بھی، چلو بھوک تو بھیجے تو کیتا دے. ہم جی پولیس والے کو، ہمارا بھائی ہمارے بھائی کو پولیس والا پکڑ لے کسی ٹریفک کرائم میں کسی میں، ہم یہ تو کہتے ہی نہیں پولیس والے کو کہ انہوں کرو اندر، یا اس کے پاس کیوں نہیں لائسنس پوچھو. ہم جی انہوں جی کہتے جناب گل یہ ہے کہ تو نوکری کرنی ہے تو پھر جناب میرے بھائی نو چھڈ. اسی یہ تو پوچھ ادھر تک غور ہی نہیں کرتے کہ کرائم کیا ہوا. ہم جی نے بالکل. اپنے کے پیچھے جانا ہوتا ہے، اپنے بندے کے پیچھے جانا ہوتا ہے، چاہے اس نے قتل کیا ہو، خدا نہ خواستہ اس نے کوئی ریپ کیا ہو، کوئی اس نے چوری کی ہو، وہ ڈاکو ہو، جو مرضی ہے. ہم نے وہ کیونکہ ہمارا کزن ہے، کیونکہ ہمارا وہ بھائی ہے، ہم نے جہاں، یہ تو ہمارے یہاں کلچر ہی نہیں ہے نا کہ ہم جی خود جی پولیس والے کو کہیں یا داروں کو کہیں جناب کہ یہ بندہ آپ پکڑیں اسے، اس نے یہ ظلم زیادتی کیا. جی بالکل. کہ انفارچونیٹلی پولیس جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں کہ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جب پتنگ کبھی فائر جو اسٹیشن کے گرید پورا وہ وابڈا کا نظام درم برم ہو گیا، کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا،
किसी किसी गर्दन कट गई, किसी छोटे छोटे बच्चों की को नुकसान हुआ, तो अनफॉर्चुनेटली हुकूमत जो है, हुकूमत कोई भी काम जिसका कहते हैं ना कि वो खुद खुद नहीं कर सकती जब तक एज ए माशरा हम नहीं खड़े होंगे। अब यहाँ पर देखें, कोई किसी की कोई हवा निकालेगा, कुछ करेगा, तो दूसरा देखेगा, फौरन उसको रजिस्ट करेगा, बोलेगा, बताएगा, पुलिस को कॉल करेगा। हमारे मुल्क में ये चीज नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो अकेले नहीं कर सकते, उसमें एज ए मुकम्मल तौर पर पूरा जो माशरा है उसको सबको इस हवाले से सोचना पड़ेगा। जो जो पॉलिटिकली जो लीडर हैं और जो सिफारिश करने वाले लोग हैं उनको। असल में भाई खालिद यही तो मसला है ना, आप बात करते हैं जो हकीकत, हमारे जो बनाने वाले हैं वही करप्ट हैं। आपको आप अभी जिस पार्लियामेंटेरियन की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो ये नंबर 2 से आपको बातों से आ गया, जो फार्म 47 से सारे जीत के हुकूमत बन गई है, इस बात में कोई शक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी अपने हल्के से हरे हुए हैं। अगर आप खुद, मैंने खुद फार्म वो स्टडी किए हैं सारे फार्म 45, ईसीबी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो वेबसाइट पे मौजूद हैं फार्म, और साफ पता चल रहा है उन्होंने धांधली की हुई है कि हर हल्के से यासमीन राशिद जीत रही है, लेकिन जहां पे मियां साहब एक है उसको 7 कर दिया गया, 773 वोट हो गए, जहाँ एक के आ गया एक लगाया हुआ है, फिर टोटल को भी किया हुआ है, यानी साफ पता लगा बच्चे बच्चे को कि ये इन्होंने चीटिंग की है। तो इनसे क्या, तो जो बंदा खुद ही करप्ट हो, करप्ट निजाम के जरिए, और नंबर 2 तरीके से एमएनए या मिनिस्टर बना, उससे आप फिर हक सच की बात क्या तवक्का करें ना। वो तो देखे ना, अगर मैं ही अपने घर में अपना एक घर का फर्द होके, या अपना जैसे आप हैं या मैं, हम ही अगर गलत काम करेंगे तो अपने बच्चों को हम कैसे रोकेंगे कि बेटा आप झूठ ना बोलो, बेटा आप ये ज्यादती ना करो किसी के साथ, बेटा आप लड़ाइयाँ ना करो, जब हम खुद हर रोज लड़ाई करके घर आएंगे और हर दूसरे दिन पुलिस हमारे घर आएगी। तो ये असल में मसला, ये जिन लोगों ने रोकना है, जिन लोगों ने इंसाफ प्रोवाइड करना है, हम उनसे तवक्का रखते हैं। ਉਹ जी ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤੇ ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਡਾਕੂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ मेरे घर ਦੀ हवाली हलाल है, उन्हें की फिर अपना रखवाली करनी है अपना। ये सबसे बड़ा मसला, ये जिधर आपने कहा कि इनसे तवक्का जिनसे रखनी है, जिनसे हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, वही लोग खुद करप्ट हैं, वही लोग खुद चोर हैं, वही लोग मेरा मतलब सिफारिशें करते हैं। ये मिनिस्टर मतलब जो कानून बना रहे हैं, अब अभी मैंने पढ़ा जी, वो मरियम नवाज ने जीरो टॉलरेंस कहा कि ये पतंगबाजी, तो पहले नहीं पता था। ये जहाँ पे ये हादसा हुआ राना सनाउल्लाह के डेरे के बिल्कुल करीब है, जो मशीर बना हुआ है मरियम नवाज शरीफ का, उसके बिल्कुल घर के करीब और डेरे के करीब ये हादसा हुआ। उसे नहीं पता था क्या पतंगबाजी हो रही है, ये वो तो जिम्मेदारी तो आपको पता, जैसे ये जहाँ पे पार्लियामेंटेरियन जिम्मेदारी लेते हैं, उन्हें पता अगर उनके हल्के में कोई बुराई हो रही हो तो वो निशानदेही करते हैं, लोग उनको बताते हैं, या वो खुद एक्शन लेते हैं, वो मुतलका अदारे को खुद फोन करते हैं कि जहाँ भी ये प्रॉब्लम हल्के में है, ये सड़क टूटी हुई है, उनको किसी को कहना नहीं पड़ता। क्योंकि पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारी ये है कि अपने शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ करे, कानून साजी करे, उस पे अमल कराए। ये कोई बेचारा है, जब कोई, अब वही बात आप वाली कि अब बेचारा वो एक नौजवान लड़का फौत हुआ है, ठीक है ना? अब ये थोड़ा-सा एक्टिव हो जाएँगे, अब ये एक्शन लेंगे, अब एसएचओ को पूछा जाएगा। अब करना होगा क्या? जैसा हुआ भी है, हो भी रहा है। 2 ढाई हज़ार लड़का इन्होंने बंदे पकड़ लिए हैं फैसलाबाद से। उनके अब पुलिस वालों की दिहाड़ियाँ लग जानी है, उन्होंने पकड़-पकड़ के जनाब उनको छोड़ ही जाना है। मकसद तो ये है कि सजा किसी को नहीं, सजा देख लें, किसी को सजा नहीं मिलेगी, सारों को कोई हज़ार दे के छूट जाएगा। पुलिस वालों की ईदी बन गई। पुलिस वाले तो वैसे बेचारे वो पकड़-पकड़ के ईदी ले रहे थे, अब उनको एक बहाना मिल गया। पुलिस वालों की तो ईदी बन गई है, इस वजह से। फौत तो वो, दुःख तो उस माँ को है जिसका बेचारे का जवान बेटा चला गया। दुःख तो उसकी जी बहनों को, असल दुःख तो उनका है। इनको पुलिस को, उनको तो आपको वो सख्ती करेंगे, चलो जी पकड़ लो, फिर वो शुरू हो जाएगा 2 महीने 4 महीने बाद। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा मेरे साहब, ये तो पकड़ना वाला तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो है कल्चर ही ऐसा है कि हमने जायज़ काम भी करवाने हो तो उसके लिए हम पहले पैसे देंगे तो समझिए काम होगा। अब किसी का जायज़ काम भी हुआ तो वो पैसे लेके पुलिस के पास जाएगा, ये पर्चा काट लें, कोई वावड़ा में काम होगा। जायज़ काम के लिए भी लोग कहते हैं कि पैसे देंगे तो काम होगा। हुँ। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ही ऐसा है। हम सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसको हम देखते हैं, हमारा जो है पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी जब तक मुल्क में सही नहीं होगी तो उस वक्त तक ये काम नहीं सही होगा। देखिए मैं एक एग्जांपल कर देता हूँ आपको। मीर साहब, जी, इमरान खान साहब की हुकूमत 3.5 साल रही और उसको काम नहीं करने दिया।
کرنے دیا گیا پراپرلی. جس طرح انفارچونیٹلی ان دنوں کورونا میں 2 سال گزر گئے, پھر کبھی مولانا فضل الرحمان دھرنا لے کے آ جاتے نواز شریف کو آزاد کرانے کے لیے, کبھی بلاول بھٹو آ جاتے. یعنی کہ یہ سیاسی جماعتیں ہیں, انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے قوم کا کبھی نہیں سوچیں گے. یہ ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر دفعہ شروع ہوتے ہیں, کسی کی 5 سال پورے نہیں ہونے دیتے. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ ملک کی جو ہے پولیٹیکلی جو ہے انسٹیبلٹی کو پورا کرنے کے لیے, کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ چاہتے کہ خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے دیتے, بلکہ ان کے جو اچھے کاموں کی تعریف کرتے, ہیلتھ کارڈ کو سپورٹ کرتے اور اچھے کاموں کو سپورٹ کرتے. کچھ جو تنقید بھی ہوتی ہے ایک لمیٹڈ کرتے, میں اپنی ذاتی مفادات کے لیے نہ چلتے. اب نواز شریف صاحب کی بات کر لیں کہ جب سے یہ 40 سال سے یہ خاندان آیا ہے, تقریباً 7 بار یہ رہ چکے ہیں وزیر اعلیٰ چیف منسٹر پنجاب, اور 4 بار, چوتھی بار یہ بھی, چھٹی بار وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ سارے ڈالیں خالی شریف خاندان کے, چوتھی بار یہ وزیر اعظم بنے ہیں شہباز شریف. اور دیکھیں ہر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں میر صاحب, 2 بار وزیر جو ہے بے نظیری کی حکومت انہوں نے کرائی. اس کے علاوہ جب بھی موقع ملا انہوں نے کسی کی حکومت نہیں چلنے دی. جب بھی کوئی حکومت کوئی اچھا کام دیکھا کہ ایک پولیٹیکلی انسٹیبلٹی آ رہی ہے, اور نواز شریف صاحب پھر آئے, پھر ایک لائن میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے, پھر حکومت کرا دی. کسی کے پورے 5 سال نہیں ہوتے, میمو گیٹ ہوا, کالا کوٹ پہن کر چلے گئے. غرض کہ آپ دیکھیں جب سعودی عربیہ جانا ہوا ان کا فائدہ کر کے گئے, لندن جانا, ہر بار ملک کو آپ اگر ٹیکنیکلی دیکھیں نا, بہت سارے ملک کے اندر جو آج ہمارا ملک جہاں پہ کھڑا ہے, ان میں سمجھتا ہوں کہ شریف فیملی جو ہے پیش ہے ہر جگہ. جب بھی کبھی بھی کسی کوئی حکومت دیکھیں, چاہیے تھا کہ ہر وقت کبھی یہ نواز پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے معاہدہ کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ڈکٹیٹرشپ نہیں کو ہونے دیں گے, مل کے ایک دوسرے کے خلاف کمپین نہیں کریں گے, بدلے نہیں لیں گے. اور جب موقع ملتا ہے تو پھر یہ ہر بار یہ آ کے یہ کام کرتے ہیں. اور دیکھیں ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ہر بار انہوں نے کسی بھی کی حکومت پوری چلنے نہیں دی. اور بدقسمتی سے کچھ ہمارے فیصلہ ساز ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی, کچھ ان کے جو گھوڑے ہیں, جس کی بھی حکومت بنتی ہے وہ اس کے, جس طرح ایم کیو ایم ہے اور بھی کچھ پارٹیاں ایسی ہیں, جس طرح خان صاحب کی جب حکومت گانی تھی تو سب سے پہلے جو آنکھیں دکھانی شروع کی تھی ایم کیو ایم نے, کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ جن کے گھوڑے ہیں, جب ان کو تھوڑا سا وہ اس کی نعت کھینچتے ہیں تو ان کے گھوڑے جو ہے اوپر وہ چھلانگے مارنے شروع کر دیتے ہیں. جب وہ گھوڑے ہلتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی گھوڑے ہلنے شروع ہو جاتے ہیں تو حکومت چلی جاتی ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے جو ہے نااہلی سمجھوں گا, ان کی جو ہے میچورٹی ان کے اندر نہیں ہے, نامیچور قسم کے لوگ ہیں, جس کی وجہ سے یہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کو بھی موقع ملتا ہے کہ ان کی پولیٹیکلی سے جو ہے چیزوں میں مداخلت کرنے کا, اور یہ خود اس قسم کی نہیں. ان کے اس اندر. میں میں بھائی خالد میں کہوں گا کہ آپ نے جو بات کی نا اسٹیبلشمنٹ کو موقع, مقصد تو یہ ہے کہ ہم جن سے توقع رکھتے ہیں نا, پھر وہی بات ہے, وہی اگر کرپٹ ہوں گے. مجھے آپ نے جیسے بتایا کہ یہ نون اور پی پی ملک کا یہاں تک جو بتایا جائے اتنا قرضہ ہے, ظاہری بات ہے عمران خان کی حکومت تو 3 ساڑھے 3 سال رہی ہے. ان عمران خان نے تو نہیں ملک کو یہاں پہنچایا نا, یہ تو انہوں نے, ان دونوں پارٹیوں نے پہنچایا. اور اب بھی آپ کو پتا ہے کہ عوام نے ووٹ جو ہے وہ پیپل پارٹی کو نہیں دیا, عوام نے ووٹ نون لیگ کو نہیں دیا. یہ صحیح ٹرو ہے, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ ہم کوئی اس میں لگی ہوئی, ہر بندے کو پتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. نون لیگ والے خود مانتے ہیں, پیپل پارٹی والے خود مانتے ہیں, بلکہ وہ اب کہتے ہیں جی ہم نے تو کہا تھا حکومت بنائے, حالانکہ کوئی یہ سیریس ایفرٹ نہیں تھی. وہ سلمان اکرم راجہ نے بڑا اچھا کہا, اس نے کہا یہ صرف باتوں کہنے کی حد تک. آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ والے دل سے کہہ رہے تھے یا انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت بنائے؟ ان کے جو کرتوت جو انہوں نے 2 سال میں کیے ہیں تو وہ بچانے کس نے تھے؟ محسن نقوی کو کس نے بچانا تھا؟ پھر آئی جی عثمان کو کس نے بچانا تھا؟ آئی جی اسلام آباد کو کس نے بچانا تھا؟ پھر یہ ایسے ہی کہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے تو پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ حکومت بنا لے کیونکہ اکثریت ملی یہ. لیکن اس کے باوجود مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے ادارے ہی ان کرپٹ لوگوں کو کور کریں گے, اور ان کے ایک اور بات بتاؤں, یہ جو مسئلے عوام کے ہیں نا, یہ ان کے مسئلے نہیں ہیں. ان کے بچوں نے کون سا وہ موٹر سائیکل پہ جانا ہوتا ہے, مجھے بتائیں باہر. ان کے بچوں نے یہ تو گھر سے, ہم نے تو نہیں دیکھا اپنے محلے کے ایم پی ایم این اے کو کبھی کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے پیدل بھی آئے, جمعہ کبھی پڑھنے اگر کوئی آ جائے تو آ جائے, وہ بھی گاڑی سے اترنا, اس نے مسجد میں نماز پڑھی,
2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ तो वो भी नहीं देखा। ये अपने आप को कट ऑफ कर ला कि मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ये राणा सनाउल्लाह, ये वो सारे ये मिडिल क्लास के लोग हैं, 2.5 मरले के इनके घर होते थे, अब इनके किले बन गए हैं, वो खुद ही यानी वो एक अलग ही मखलूक बन जाते हैं। कहाँ से ये इन्होंने, ये मियाँ नवाशी के बाकी भी भाई हैं, मैं भी इनके घर जाता रहा हूँ, बाकी भाई तो उधर के उधर ही रह गए, बल्कि नीचे ही गए, ये तरक्की कर गए, इनके एवन फील्ड भी बन गए, उनकी मिलें भी कामयाब, वो इनका तो कभी नुकसान नहीं हुआ ना, चाहे ये सख्ती में भी रहे, इनके तो बिजनेस चलते रहे, क्योंकि सियासत एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उसमें माल पानी बनता है। वो ये इनके मसले, हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारा जो यहाँ यूके का पार्लियामेंटेरियन हो, आपको पता है उसको भी वही मसला होता है जो आम आदमी को मसला होता है, उन्हीं सड़कों पे उसने भी चलना होता है, कोई उसका प्रोटोकॉल नहीं होता। हमारी जो अशराफिया है, हमारे जो पार्लियामेंटेरियन, इनके वो मसले ही नहीं होते जो एक आम आदमी, इसलिए ये फीलिंग्स नहीं होती इनमें, इसलिए ये हल भी नहीं करवाते, वो एक बस सियासी स्टंट के लिए, पॉलिटिकल स्टंट। मसलन आपने अभी बात की, इमरान खान ने जो सेहत कार्ड बनाया था, उसने अपनी फुप्पो के बेटे को थोड़ा इलाज करवाना था, वो तो सारी कौम के लिए था, बड़े लोग उससे, मैं खुद देखे लोग बेचारे बड़े मुस्तफीज हुए उसमें, वो नून लीग के लिए भी था, वो पीटीआई के लिए भी था, वो तो हर एक बंदे के लिए था। चलो एक मसला तो हल हुआ कि लोगों को था, खुदा न खास्ता जैसे यहाँ पे हम बीमार हो, हमें टेंशन नहीं होती, हमें पता है यार इलाज फ्री है, अस्पताल जाना इलाज फ्री है, हमारी वाइफ बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाए, हमें टेंशन नहीं होती, हम ना भी हों, अगर मैं पाकिस्तान बैठा हूँ, पीछे खुदा ना खास्ता मेरी बच्चे बीमार हो जाते हैं, वाइफ फोन करेगी, एम्बुलेंस से आके घर से ले जाएगी, वो इलाज सही करके वो वापस भेज देंगे। हम चलो वो 10 इमरान खान के सेहत कार्ड की वजह से ये फिर लोगों को फायदा हुआ, चलो सुकून मिला, गरीब लोग भी इलाज करवा लेते थे, चलो प्राइवेट में भी करवा लिया, छोटे मोटे क्लिनिक में चले गए करवा लिया, छोटे अस्पतालों में करवा लिया। तो ये होते हैं अवामी फलाई काम। लेकिन इनको जो आपने कहा, इनकी क्योंकि प्रॉब्लम, इनको तो अपनी सियासत करनी है, वो तो आपने वो मरियम की वीडियो जो लीक हुई और वो किया भी बाद में हुई, एक होता वीडियो लीक होना, एक होता उस पर अमल करना। हम अमल देख लेना, अमल भी यही किया, उन्होंने सेहत कार्ड को बंद कर दिया। अब ये आए, ये सेहत कार्ड मियाँ साहब ने शुरू किया था जी, तो करें फिर, दे लोगों को 10-10 लाख रुपया सेहत का, आपने दे दिया आटे के थैले, कौम वो क्या आटे का थैला, 10 किलो का थैला 2 दिन बेचारा चलेगा, 3 दिन। वो क्या कहते हैं कि किसी को अगर आपने स्टैंड करना, किसी की सपोर्ट करनी, किसी की हेल्प करनी है ना, उसको मछली ना दें, मछली पकड़ना सिखाएं, ताकि वो अपने रोजगार पे लगे। आप मुल्क में रोजगार बढ़ाएं, आप लोगों को थैले दे रहे हैं, मैं तो फिर भी कहता हूँ चलो कुछ ना कुछ गरीबों को मिल रहा है। आपने बिजली का उधर 65 रुपीज अप कर दिया है, यूनिट कहाँ के कहाँ ले गए हैं, उससे अरबों रुपया कमा लिया है, और आटे का थैला आप दे रहे हैं सिर्फ 2200 का पूरा वो थैला, 10 किलो उसमें आटा है, चीनी है, कोई दाल है। चलो 2-4 दिन में फिर भी कहता हूँ चलो शुक्र है मिला, वो पीनट्स है, लेकिन इससे मसले तो नहीं कौम के, वो हफ्ता 10 दिन वो बुक खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे। और उस पर भी आपने मियाँ नवाज शरीफ, मुझे ये बताएं ना, ये किस दुनिया में रह रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब कौन है जी? आपने अपने क्या बाप के पैसे से, नवाज शरीफ ने पैसे दिए? आपने तो वो कोरोना के दिनों में किटें दी थी नून लीग वालों ने, मुझे याद है, उस बार बुखारी खड़ी हुई थी, कार खड़ी की, एक टिक्की साबन की, एक जो इनके पैसों से थी, एक साबन टिक्की, एक मास्क 2 रुपए वाला, और एक थोड़ा सा वो स्प्रे हैंड सैनिटाइजर जिसे हम कहते हैं, वो लो जी, ये इनके हैंड की थी, वो 10-20 बंदों में बांटी, गाड़ी स्टार्ट की और निकल गई, ये इन्होंने खुद किया था। आप गवर्नमेंट के पैसे से आप दे रहे हैं, उस पर नवाज शरीफ थी, मरीम नवाज की लग जाती, चलो समझ आती है, सीएम है, हालांकि वो भी कुतुक नहीं बनता था। लेकिन ये जो हरकत इन्होंने मेरा मतलब की है, ये तो बिल्कुल ही घटिया हरकत है, इससे क्या वाम का बेवकूफ समझते हैं। अब वो वाम नहीं रही आपके, अब तो लोग पैसे लेके वोट फिर दूसरे को दे देते हैं। अब इन्होंने कितना पैसा फेंका है, दो पहले ही आपको पता, करोड़ों रुपया इन्होंने फंड के, तरक्याती फंड के नाम से इलेक्शन से पहले दिया, जीते तो फिर भी नहीं है। आप क्या कहेंगे आप? जी मेरे साहब, अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम नवाज की ये हमेशा ये इनकी हिस्ट्री शो करती है पॉलिटिकली, जब से ये इस फील्ड में आई हैं, बेसिकली बिजनेसमैन लोग ये हर चीज़ को देखिए। एक एग्जांपल, बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल आपको भी दे रहा हूँ मैं, कि आप देखें जब से इमरान खान साहब की हुकूमत रही थी ना, तो इनका सोशल मीडिया, हालांकि इन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया था मगर वो कामयाब नहीं हुआ था। अब जब से ये आई हैं, प्राइम मिनिस्टर बनी, चीफ मिनिस्टर बनी है, तो अब देखें सोशल मीडिया के हर हर जगह पे ये कितना वाइब्रेट हो गई हैं, इसलिए
کہ اب جو پیسہ اب خرچ ہو رہا ہے نا، یہ اربوں روپے کے حساب سے سرکاری خرچ ہو رہا ہے. چونکہ اب سرکاری خرچ جو ہے نا، جو کہ جب یہ حکومت میں نہیں تھے تو لمیٹڈ پیسے خرچ کیے تھے، اس کے اندر سوشل میڈیا جو ان کا اتنا وائبریٹ نہیں ہوا تھا. اب چونکہ آ گئی ہیں، بن گئی چیف منسٹر بن گئی ہیں، تو اب چونکہ سرکاری پیسہ خرچ کرنا ہے، اب انہوں نے اس کو بھرپور اس کا فائدہ اٹھایا. اب دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جا رہی ہیں، کبھی جیل کا دورہ، کبھی کسی دکان، کبھی بچوں کو اس میں باقاعدہ اس کو اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں ابھی اس کے اوپر. اچھا، اور میں وہ بھائی خالد آپ کی بات سے آپ یہ دیکھیں، یہ پتہ نہیں اتنے ڈنگر ہیں کیا، ان کو سمجھ عقل نہیں آتی کہ 2200 کا وہ 2200 روپے کا آٹا ہے، آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں لوگوں کو. گرکھے غریب ہیں جی، مستحق افراد ہیں جی بیچارے ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے. لیکن آپ خود 3.25 کروڑ روپے کو ٹائر اور مرسیڈیز کے چینج کرا لیے. ہے کوئی شرم ہے یا انہوں؟ یعنی آپ قوم کو تو بیچاروں کو آٹا دے رہے ہیں 2225، اور اگر وہ نہ لیتی یا نہ وہ ٹائر چینج ہوتے تو کون سے اوپر سے ہیلی کاپٹر پہ تم جاتی آتی ہو، سی ایم بنی ہو جناب. اور 3.25 کروڑ پہ مجھے بتائے نا، اور آٹے کے کتنے تھیلے دیے جا سکتے تھے اگر اس طرف ہی ہم سوچیں. چلے باقی تھے وہ تو اربوں کے کھاتے ہیں ہم، تو وہ 3 کروڑ ان کے لیے کیا ہے، یہ تو پینٹس ہے نا، ان کو کیا وہ ٹینشن ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے جاتی عمرہ کے سارے کیمرے 6 کروڑ پہ لگے تھے، CCTV کیمرے، وہ جو ثاقب نثار نے اتروائے تھے. انہوں نے اپنے گھر کی دیواریں تک وہ سارے سرکاری خرچے. میاں صاحب کا علاج سارا سرکاری خرچ پہ. انہوں نے پرائم منسٹر ادھر وہ کیا کہتے ہیں، جب آئے تھے لندن میں، آپ کو پتا ہے میں بھی ایک دفعہ گیا تو اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ جی وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہی ایک قسم بن گیا، اس پر سارا خرچہ سرکار کا خرچ چل رہا تھا. یہ تو اتنے ظالم لوگ ہیں، اللہ معافی دے. ان کو وہی بات ہے، ان کی فیلنگز نہیں ہے، ان کے وہ درد ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غریب بیچارے کا درد کیا. یہ صرف کر رہے ہیں ڈرامے بازی، لیکن یہ سب لوگ سمجھتے ہیں. پھر جس الیکشن طرح کروا لیں، جی یا جی ابھی ضمنی الیکشن ہو گئے، پھر ان کی کرتوت سمجھ آ جائے گی. جی. اچھا مثال جس طرح میں نے ابھی آپ کو پوری ایک ہسٹری بتائی کہ ہر بار یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اب خان صاحب کی حکومت بھی جب گئی ہے تو شہباز شریف صاحب بیک ڈور چینل سے، اور مریم نواز صاحبہ بیک ڈور چینل سے، محمد زبیر کے تھرو، اور شہباز شریف صاحب چوری چوری ملاقاتیں، یہ انڈر گراؤنڈ ڈیل، بیک ڈور ڈیل کے تھرو جتنی بار بھی یہ حکومت میں آئی ہیں، بیک ڈور ڈیل کے تحت آئے ہیں. اور ووٹر ان کو لوگ ووٹ نہیں دیتے. اب بدقسمتی کہ 40 سال سے یہ انہوں نے اس طرح اس ملک کے ساتھ یہ جو ہے چمبڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو لوگوں کو سپاہی بھرتی کیا تھا، آج وہ SP بن چکے ہیں. ان کو جو لوگ ان کے اب ہائی کورٹ میں کوئی فیصلہ ہونا ہوتا ہے، ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیصلہ ہونے والا ہے. اور ہر باری جو انفارچونیٹلی جو فیصلہ ساز ہیں وہ ان کے ساتھ ہمیشہ مل جاتے ہیں. یہ ان کے پاس بھی آپشن شاید اور کوئی نہیں ہوتا. اب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے. آپ دیکھیں جو ظلم، ریاستی جبر جو اس بار ہوا ہے، حالانکہ ریاست جو ایک ماں ہوتی ہے، اور ریاست کی جبر جو اس بار ہوا ہے، جس طرح بچوں اور خواتین کو سے ظلم ہوا، 9 مئی کا واقعہ ہوا، 25 مئی کے واقعہ ہوئے، اس میں چند لوگوں جنہوں نے کیے تھے ان کی آڑ میں جس طرح 18,000 20,000 لوگوں کو اٹھایا گیا اور جو ظلم ستم کیا گیا، اس کے باوجود جو لوگوں کا ری ایکشن آیا پنجاب کا اور KPK کا، وہ دیکھیں کہ لوگوں نے کس طرح جتایا. اور پھر بھی کس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد کو رایا گیا، اور جو ہے آسمان ڈار اس کی والدہ کو رایا، رہنا ڈار کو رایا گیا. اور یعنی کہ اب لوگوں کو اب 45 47 کے چکر میں ہرا تو دیا، اب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے. اب اس ظلم و جبر کو ختم کرنے کے لیے میرا خیال پاکستان کی تاریخ میں 76 سالہ تاریخ میں اتنا ظلم اور جبر کبھی نہیں ہوا تھا. اب یہ 9 مئی کے واقعے کو بار بار کوٹ کرتے پھرے کہ 9 مئی کو ملک کو سزا ملنی چاہیے. پھر 9 مئی کا واقعہ جب ہوا ہے، طریقے انصاف والے کلیم کرتے ہیں کہ جنہوں نے کیا ان کو سزا دیں. اب اس وقت پولیس کہاں تھی، اس وقت ہمارے سیکورٹی ادارے کہاں تھے؟ جو لبرٹی سے لوگ چند ایک لوگ نکلے، اور جو سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نہیں آؤ گے تو آپ کو 9 مئی میں دھر لیں گے. اب اس ظلم، اس جبر کے بعد جو ریاستی جبر جو ظلم ہوا، اس کے بعد بھی ابھی عمران خان صاحب ابھی آج بھی جیل میں ہیں. بار بار ان سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو صلح کی طرف لے کے آئیں. اب دیکھیں جو ظلم ہوا تھا ہو گیا. اب سپریم کورٹ کا جو کردار ہے، نشان ہی چھین لیا گیا بلے کا. ایک آئینی جو برہان پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے کہ
اب سینٹ کے الیکشن میں خرید و فروخت شروع ہو گئی وہ اور اینی بران پورا چھینے اور کتی چورانا ملی ہوئی ہے، تہن پتہ ہی ہے بھائی خالد۔ اس وقت ہمارے شو کا ٹائم جو ہے وہ کیونکہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ میں حسیل احمد صاحب کی باتوں سے، بھائی حسیل احمد اگر چند دنوں پہلے آپ کو پتہ ہے گلاس کو آئے تھے اور یہاں پہ بڑا اچھا انہوں نے چیٹی ڈنر، تو میں نے ان کی بات بڑی مجھے اچھی لگی۔ وہ کہتے ہیں پاکستان میں نحوست ہے، غربت نہیں ہے، نحوست۔ نحوست کب ہوتی ہے؟ جب غیر قانونیت ہو، جب لا قانونیت ہو، جب انصاف نہ ہو جہاں پہ۔ اب دیکھیں جتنے پڑھے لکھے لوگ بیچارے ملک چھوڑ چھوڑ کے کہتے ہیں بس باہر چلے جائیں، جو نوکریوں پہ لگے وہ بھی باہر، کیونکہ انصاف ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو ایک بنیادی انسانی حق ہوتا ہے لوگوں کو ووٹ کا، انہوں نے ووٹ دیا آپ نے ان کو، اس کو بھی مانا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کو بھی ہدایت دے کہ جب عوام نے ووٹ دیا آپ آنے دیں، ان کو موقع دیں، نہیں کریں گے خود ہی جوتیاں مار کے لوگ باہر نکالیں گے۔ تو جس ملک میں مسئلہ یہ ہے انصاف ہی نہ ہو اور اس کے بنیادی ووٹ کے حق کو نہ تسلیم کیا جائے، تو باقی کیا رہتا ہے؟ جس کی وجہ سے نحوست پھیلی ہوئی ہے پاک ملک میں، جس کے پاس ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ جس اب لوگ آپ کے پاس سامنے بڑی بدقسمتی ہے وہ کہ فیصلہ ستر صاحب جس ستر کے اوپر لاکھ جی جی کاٹا، جہاں پر فیصلہ صاحب کاٹا پھیر دیتے ہیں نا، وہ نواز شریف ہو، پہ عمران خان ہو، جو بھی ہو، وہ کاٹا ستر پھر ستر جاتا ہے لاکھ بدقسمتی دکھ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں 70-80 لاکھ روپیہ لگا کے دھار لے کے اپنی پراپرٹیاں والدین کی بیچ کے، دکانیں بیچ کے، گھر بیچ کے یو کے میں آ کے یہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں۔ کوئی سائیکل پہ ڈلیوریاں کر رہا ہے، کوئی ٹیک وے میں برتن دھو رہا ہے، کوئی گروسری شاپ میں اپنا پونجا لا رہا ہے، تو کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا مطلب کرم کرے ہمارے ملک پہ، اور ہمارے جو مقتدرہ حلقے ہیں جو ہمارے کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے کہ انصاف کریں جس کے ساتھ جو بھی آپ نے کرنا ہے۔ یہ جو ان کو تو ان سے 40 سال جنہوں نے ملک کو تباہ کیا، جنہوں نے پی آئی اے کو تباہ کیا، جنہوں نے اسٹیل مل کو سیاسی بھرتیوں سے تباہ کیا، جہاز آپ کے پاس صرف 6 8 10 ہیں، پائلٹ آپ نے کوئی پتہ نہیں 200 رکھا ہے۔ اسی طرح پی آئی اب یہ پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو، اور بھی میرا مطلب اس کا خو کھاتا ہو جائے گا کام۔ تو ہمارا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو، انشاءاللہ بڑی جلدی ہم دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ بھائی خالد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور دیکھنے والے ان کا بھی شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزے ہماری باتوں کو قبول فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔